اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل علم پرٹیلی سے آپ سے مخاطب۔ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ الحمدللہ ایک نعمتوں اور برکتوں سے بھرا اللہ میاں کا ایک مہینہ شروع ہوا ہے۔ آپ سب کو یہ مہینہ مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کو اس کی نعمتوں اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ تو آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ انفارمیٹیو ہے۔ تھوڑی سی انفارمیشن میں دے رہا ہوں۔ ایک امریکن شو بیز کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ امریکن شو بیز میں ایک بڑا مشہور اداکار گزرا ہے، ٹام کروز۔ کوئی فلمیں آپ میں سے دیکھتا ہو تو یقیناً ٹام کروز کے نام سے بڑی اچھی طرح واقف ہوگا۔ 3 جولائی 1962 کو پیدا ہونے والا ٹام کروز امریکن شو بزنس کا بہت بڑا آرٹسٹ تھا، ایک بہترین فلم ساز تھا اور اس نے بہت سی فلموں میں کام کیا۔ بے-پناہ دفعہ اسے بہت سے ایوارڈ ملے۔ اکیڈمی ایوارڈ کے لیے اس کی 3-4 دفعہ نامزدگی ہوئی بیسٹ ایکٹر کے ایوارڈ کے طور پہ، اور اس کے پاس اتنے ایوارڈ ہیں جس کی حد نہیں۔ اس کی چند فلموں نے اس زمانے میں 12 ارب ڈالر سے زیادہ کا بزنس کیا، جو ریکارڈ بزنس تھا، اور وہ کئی سال تک مسلسل ریکارڈ رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی۔ آج میں جو سارا بات کرنا چاہتا ہوں نا، وہ ان شادیوں کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو 3 شادیاں اس نے کی۔ 3 بچے تھے اس کے، 2 انہیریٹڈ تھے جو ویسے آپ نے گود لے لیتے ہیں کہیں سے، اور ایک اس کی اپنی بچی تھی جو اس کی صحیح اولاد تھی۔ ہوا یوں کہ جب یہ 1987 میں ایک فلم پہ کام کر رہا تھا تو فلم کی جو ایکٹریس تھی میمی راجرز، اس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ چنانچہ 9 مئی 1987 کو ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ راجرز سے تھوڑی سی عمر میں بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی کی۔ شادی زیادہ عرصہ نہ چلی اور 4 فروری 1990 کو آپس میں طلاق ہو گئی۔ طلاق کے جب کہ کاغذات تیار کیے گئے تو ان کاغذات کو تیار کرنے کے نتیجے میں وہ امریکہ میں ہے کہ میاں بیوی اپنی جائیداد آدھی آدھی ہو جاتی ہے کچھ، وہ $40 لاکھ اس وقت وہ میمی راجرز کے حصے میں آئے، وہ لے کر ایک طرف ہو گئی۔ 1990 میں ایک فلم میں اکٹھے کام کرنے کے دوران اس کی ٹام راجرز کی ملاقات نکول کڈمین سے ہو گئی۔ آلریڈی یہ شادی شدہ تھی اور طلاق یافتہ تھی، لیکن ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو 24 دسمبر کو 1990 کو انہوں نے آپس میں شادی کر لی۔ یہ وقت تھا جب انہوں نے 2 بچوں کو گود لیا تاکہ انہیں اپنے بچوں کی طرح پال سکیں۔ 5 فروری 2001 کو، یہ کافی لمبا عرصہ ہے، 11 سال یہ اکٹھے رہے، تو ان میں آپس میں پھر علیحدگی ہو گئی اور دونوں نے اپنا اپنا راستہ اپنا لیا۔ 6 اکتوبر 2005 کو ٹام کروزر نے 30ویں شادی اس وقت کی بہترین آرٹسٹ کیتھی ہلمن سے کی۔ کیتھی ہولمز جو تھی اس وقت کی بڑی مشہور ایکٹریس تھی۔ اپریل 2006 میں ان کے ہاں ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو اس کی واحد اپنی اولاد تھی۔ تو 2012 جولائی میں منی راجرز جو تھا اس نے اس سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ تو 2012 جولائی کو علیحدگی اختیار کرنے کے بعد دونوں علیحدہ علیحدہ رہنے لگے۔
یہ اب اس نے 3 شادیاں کی. ان شادیوں میں بڑی دلچسپ صورتحال آپ کو نظر آئے گی. سب سے پہلی شادی اس نے کی منی راجرز سے. راجر اس وقت 31 سال کی تھی. 2-3 سال بعد اس نے اسے طلاق دی تو راجرز اس وقت 33 سال کی تھی. تو 33 ایئرز کی عمر میں اس نے اس خاتون کو طلاق دی اور اس کے بعد نکول کیڈمین سے شادی کر لی. نکول کیڈمین سے اس نے شادی کی تو وہ صرف 20-21 سال کی تھی. یہ اس کی پہلی بیوی سے ایگزیکٹلی 11 سال چھوٹی تھی. 11 سال کے فرق کے ساتھ انہوں نے بہرحال بڑی اچھی زندگی گزاری. لیکن پھر ان میں کوئی اختلاف ہوا اور طلاق ہو گئی. جب طلاق ہوئی تو مزے کی بات ہے کہ ممی کی طرح نکول کی عمر بھی 33 سال تھی. ایگزیکٹلی اسی عمر میں اسے بھی طلاق ہو گئی. اب اس کے بعد اس نے تیسری کیتھی ہالمس سے شادی کی. کیتھی سے شادی کی وقت کافی کم عمر تھی. یہ چند سال آپس میں رہے. لیکن جب اس نے کیتھی کو طلاق دی تو اس وقت کیتھی جو تھی اس کی عمر بھی 33 سال تھی اور وہ اس سے پہلی بیوی جو نکول تھی اس سے ایگزیکٹلی 11 سال چھوٹی تھی. چنانچہ ممی، نکول اور کیتھی تینوں کا جو طلاق کی ڈیٹ ہے وہ 33 ایئرز ہے کہ اس وقت تینوں کی عمر 33 سال تھی جب ٹام کروز نے انہیں طلاق دی. پھر تینوں کی عمروں کا فرق منی راجرز سے نکول 11 سال چھوٹی تھی اور نکول راجرز سے کیتھی ہالمس 11 سال چھوٹی تھی. چنانچہ یہ ایک ایسی ترتیب ہے جو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنی فگرز کیلکولیٹر جو ہے وہ آپس میں ہوں. یہ حسن اتفاق ہے. اس میں اس کا اپنا کوئی رول نہیں تھا. لیکن فطرت کا اپنا ایک چکر ہے کہ اس نے جن 3 بیویوں کو اس کے پلے ڈالا وہ تینوں کی تینوں کو طلاق 33 سال کی عمر میں دی اور تینوں کی عمر کے درمیان 11 سال کا وقفہ تھا. تو یہی اس میں اتفاق تھا جو میں آپ کو اس میں انٹرسٹنگ فیکٹر بتانا چاہتا تھا. تو میرا خیال ہے آج کے لیے یہ کافی ہے. اسی طرح میں آپ کو انفارمیٹیو کوئی نہ کوئی ریفرنس دیتا رہوں گا. تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ میرا بیل کا آئیکن بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیا کریں. حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور میں آپ کے لیے نئی سے نئی انفارمیشن لاتا رہتا ہوں. اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ.